کریں. کہیں ہمارے گھر میں کوئی حرام کی کمائی تو نہیں آ رہی؟ کہیں ہم لون لے لے کر دعوتوں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپئے صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی اوقات اپنی حیثیت سے بڑھ کر مال تو خرچ نہیں کر رہے؟ ایک زمانہ تھا، پہلے بھی دعوتیں ہوا کرتی تھی، گھروں میں شادیاں بھی ہوتی تھی، ولیمے بھی ہوتے تھے، ساری دعوتیں ہوتی تھی، لیکن ہر انسان اپنی استطاعت کے حساب سے دعوتیں کیا کرتا. اپنی جتنی گنجائش ہے، اپنی جتنی کیپیسٹی ہے، اپنی جتنی حیثیت ہے، ہر انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے دعوت کرتا. ابھی میں نماز عصر کے بعد ہمارے مسجد کے ایک مصلی ہے، بزرگ ہے، انہوں نے آ کر مجھ سے ملاقات کی، کہا کہ میرے بیٹے کو ایک بیٹی ہوئی، ایک صاحبزادی تولد ہوئی، میں پوتری پیدا ہوئی، تو بیٹے نے چاہا کہ بیٹی کا عقیقہ کر دوں. تو عقیقے کے لیے شریعت میں حکم یہ ہے کہ لڑکی ہو تو 1 بکرا، لڑکا ہو تو 2 بکرے. تو بیٹا کہنے لگا کہ اگر 1 بکرا کاٹوں گا تو 1 بکرا کیا بس ہوگا، میرے بہت سے رشتہ دار ہیں، سسرال والے ہیں، دوست ہیں، پڑوس ہیں، ان میں 1 بکرا مجھے بس نہیں ہوگا، میں 1 سے زیادہ بکرے کاٹنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے وہ بزرگ صاحب نے، ہمارے مسجد کے مصلی نے ان کو جواب دیا، بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا جتنی اپنی استطاعت ہے اس استطاعت کے حساب سے کام کرو. ایسا مت کرو کہ دوسروں کو کھلانے کے لیے، دوسروں کو اپنی بیٹی کی خوشی میں شریک کرنے کے لیے تم 1 کی جگہ 4 بکرے لاؤ گے اور تم قرضہ لے کر لاؤ گے. مجھے معلوم ہے تمہاری اتنی استطاعت نہیں ہے، میں تمہارا باپ ہوں، ہم نے بھی زندگی گزاری ہے، ہم اپنی استطاعت کے حساب سے کام کرتے تھے، اللہ اسی میں ہم کو برکت دیا کرتا. اپنی استطاعت کے حساب سے ہم کام کرتے، اللہ پاک ہمیں اسی میں خوشیاں بھی عطا فرماتا. اپنی استطاعت سے بڑھ کر، اپنے لیول سے بڑھ کر، اپنی جو لائن ہے، اپنا جو بارڈر ہے، اس کو کراس کر کے اگر تم دعوت کرو گے، 1 بکرے کے جگہ 4 بکرے ذبح کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں قرض لینا پڑے گا. بعد میں تم پھر کہو گے کہ مجھے اتنا قرض ہو گیا ہے، تم خود پریشان ہوگے. میں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے. میں نے کہا کہ بالکل آپ کی بات درست ہے. یقیناً ایک شریعت میں حکم ہے کہ بیٹی ہو لڑکی ہو، عقیقے کے لیے 1 بکرا کافی ہے. اپنے قریبی رشتہ دار جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، جن کے گھر گوشت نہیں پکتا، بہتر ہے کہ ان رشتہ داروں تک قربانی کا اس عقیقے کا گوشت دے دیا جائے. میں نے ان کو سمجھایا. تو آج ہمارے پاس دیکھنے میں یہی آ رہا ہے، دوسروں کا دیکھا دیکھی، دوسروں کو دیکھ کر ہم اپنی اوقات سے بڑھ کر مال خرچ کر رہے. ہماری استطاعت دعوت کرنے کی 10,000 کی اگر ہماری استطاعت ہے تو ہم 50,000 کی دعوت کر رہے ہیں، 50,000 روپئے خرچ کر رہے ہیں اپنے اسٹیٹس کو بتلانے کے لیے، دوستوں میں، پڑوسیوں میں، خاندان میں، سسرال میں، لوگوں کے سامنے اپنا پاور دکھانے کے لیے، اپنا اسٹیٹس بتانے کے لیے بلا وجہ کے لاکھوں روپئے کے لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں کہ جب کبھی کوئی شادی یا ولیمہ ہوتا ہے، مڈل کلاس میں جب کبھی کوئی شادی یا ولیمہ ہوتا ہے، اس کا قرضہ پھیرنے کے لیے 2 سال گزر جایا کرتے ہیں. 2 سال تک قرضہ پھیڑا جاتا ہے. 2 سال تک وہ ولیمہ ہو کر 2 سال ہو گئے، نوشہ صاحب اولاد ہو گئے، 1 نہیں 2 اولاد ہو گئی، پھر بھی ابھی تک وہ شادی ولیمے کا قرضہ پھیڑا جا رہا. تو یہ آج ہم نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا، ہم خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر ہم اچھی بڑی دعوت کریں گے کوئی ہم کو انعام نہیں ملے گا. ہم کو انعام لینا ہے تو اپنے پروردگار سے انعام لینا ہے، ہم کو اللہ سے انعام لینا ہے، اللہ کے رسول سے ہم کو انعام لینا ہے، دنیا والوں سے ہم کو کوئی انعام نہیں لینا ہے. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اسراف اور فضول خرچی سے بچیں، اپنی استطاعت کے حساب سے کام کریں، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں کام کریں. ہم ساری دنیا کو نہیں کھلا سکتے،
ساری دنیا کو کھلانے والا رب العالمین ہے. ہم اپنی استطاعت و گنجائش کے حساب سے اگر ہمارے نکاح، ہماری شادیاں، ہمارے ولیمے، ہمارے چھلے چھٹیاں، ہمارے عقیقے، جو بھی ہماری دعوتیں ہوتی ہے، اگر اپنی استطاعت کے اندر ہوگی تو یقین جانے زندگیوں میں بہت بڑی خوشیاں رہے گی. اللہ خوشیاں دینے والا ہے. خوشی کہیں اور سے نہیں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں دے گا. ہم لاکھوں روپئے خرچ کر کر بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے. وہ رب العالمین چاہے تو چند روپئے پیسوں میں ہمیں بہت خوشی عطا فرما سکتا ہے. تو بہرحال جتنی ہماری بہنیں آئی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اپنے گھروں کے مرد حضرات پر، اپنے گھروں کے، چاہے وہ ہمارے شوہر ہو، چاہے بیٹے ہو، چاہے بھائی ہو، ہم یہ بتلائیں کہ ہم اپنی استطاعت کے حساب سے زندگی گزاریں گے. دوسروں کا دیکھا دیکھی ہمیں نہیں زندگی گزارنا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند فرمایا. ہمارے پیارے نبی نے سادگی کو پسند فرمایا. ہمارے نبی کے جتنے ازواج مطہرات تھے، ان کی پاک بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی نبی کے نقش قدم پر انہوں نے چلا ہے. تو ہمیں بھی ویسی ہی زندگی گزارنی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ